تمام حقائق کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے اور جوڑوں کا خاص کر تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس میں خاص کر انسان کے جوڑے کو اللہ کے حکم سے جڑانے کے لیے محفل سجائی جاتی ہے، اور یہ آج شادی کا مبارک موقع ہے، اور اس مبارک موقع میں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، اور یہ سنت رسول ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی نکاح میری سنت ہے، جو اس کو اعراض کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو نکاح جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جوڑ جوڑ پیدا کیا ہے، بنا جوڑ کوئی چیز کائنات میں نظر نہیں آتی۔ اور قرآن کریم کا یہ فرمانا کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، زوجین کہتے ہیں دو جوڑ، یعنی دو کا ہم نے جوڑا بنایا۔ تو بغیر جوڑے کے کوئی چیز خلقت میں ترقی نہیں کر سکتی۔ حضرت صاحب فلان فرماتے ہیں کتاب جامع البحرین میں، بے جوڑ ہر چیز بے اطمینان نظر آتی ہے، جوڑی سے محبت، الفت، اخوت اور اس کی زندگی کا جو ہے پھیلنا، اور اس کی زندگی کی جو ہے نا لوازمات، وہ ساری چیزیں اس سے منسلک ہیں۔ تو اسی لیے کیونکہ ہر ایک جوڑا بخود میں لیتا ہوں، مطلب انسان سے ہٹ کے جو بھی کائنات میں جانور ہے، درندے چرندے پرندے جو بھی ہے، شجر وغیرہ سب بھی ہے، یہ سارے جو ہے خود بخود ان کی جو ہے ملاپ ہوتے ہیں، لیکن انسان کو ملانے کی ضرورت ہے۔ اس سے یہ حقیقت ہے کہ انسان جس طرح اپنے جوڑے سے ملنے کے لیے بے چین ہوتا اور اس کو ایک قانون بنایا گیا ہے، چاہے وہ مذہب کے ماننے والے ہو یا مذہب کے نہ ماننے والے بھی اگر ہیں، دہریے بھی ہیں، تو ان کے پاس بھی انسانوں کو ملانے کے لیے قانون ہے۔ بغیر قانون کے کوئی انسان آپس میں نہیں ملتا اور اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتا، اگر مل بھی لیتے ہیں تو معاشرے میں، سماج میں اس کو بہت بری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ انسان کے ساتھ مخصوص کیوں ہے؟ حالانکہ جانور بھی ہیں، ایک دوسرے سے مل لیتے تو ناجائز ہوا، وہ پیدا ہونے والے جانور حرام ہیں، ایسا کوئی نہیں بولتا، انسانوں کے لیے ہی ہے۔ تو یہ حقیقت میں ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا کی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ ہم نے انسان اور جن کو عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وما خلقت الجن، جن اور انس یہ دو جو ہے میری عبادت کے لیے پیدا کیے۔ تو انسان کو اللہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو انسان کو خود جو ہے نا خدا اپنے ہاتھوں سے اس کو سنوارا ہے، اور اس کے اندر خدا کی معرفت رکھی ہوئی ہے انسان کے وجود میں۔ اس کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے، جس طرح جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیارکم الذین اذا رأوا ذکر اللہ، تو میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھنے سے خدا یاد آئے۔ تو خدا کو یاد دلانے والا اگر کوئی دنیا میں کائنات میں وجود ہے تو انسان کا وجود ہے۔ انسان قبیلوں سے پہلے جب نکاح ہونے کے بعد میں وہ جو قبیلے کے لوگ تھے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کی وجہ سے صحابہ سے بالکل جو ہے نا ایک رشتے کے معنی جو ہے نا جڑ گئے۔ تو یہ دو خاندان مل جاتے ہیں، صرف میاں اور بیوی کا ملنا نہیں ہے، دو خاندان جو ہے نا ایک ہو جاتے ہیں، بلکہ دو ملک جو ہے اگر ملکی اگر شادیاں ہیں تو دو ملک جو ہے نا ایک ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو ہے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر محبتیں پیدا ہوتے ہیں۔ اور شادی کے معنی ہی کیا ہے؟ شادی کے معنی خوشی ہے، شادی کے معنی شادمانی، شادی جو ہے خانہ آبادی ہے۔ خانہ آبادی بولے تو گھر کا جو ہے نا پھیلنا، اور ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کہیں کسی بستی کو بسانا چاہتا ہے یا کسی جو ہے نا علاقے کو بسانا چاہتا ہے تو وہاں پر جو ہے نا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ میں بی بی ہاجرہ کو لا کے کعبۃ اللہ میں چھوڑنے، حالانکہ وہ بے آب گیا کہ نہ پانی تھا نہ جو ہے نا وہاں پر اناج بکتا تھا، ویسی جگہ پر لا کر ابراہیم علیہ السلام اپنے بی بی ہاجرہ کو لا کے چھوڑ دیا۔ اب بولے کہ یہاں کیوں چھوڑے جنگل میں؟ تو بولے اللہ کا حکم ہے۔ تو وہ اللہ کا حکم سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب وہ گھر آمد ہوا بی بی ہاجرہ سے تو آپ کی ہی نسل کے لوگ آج تک وہاں پر آباد ہیں، جن کو بنی اسماعیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسماعیل جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے علاقہ اور تمام عرب، اور اسی جو ہے نا قبیلے سے یا اسی جو ہے نا خاندان سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہاں پر جلوہ افروزی ہوتی، آپ کا جو ہے نا وہاں پر آنا ہوگا کعبۃ اللہ کی سرزمین پہ۔ اگر وہ جنگل میں آپ نے بستے تو وہ گھر اللہ کا گھر جو بس رہا ہے تو ایک جوڑے سے ایک جوڑا وہاں پر جو ہے آباد ہوا، اس کے بعد جو ہے نا اطراف اپنا کے لوگ
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں. تو برات ہے یہ جوڑے اللہ کی قدرت سے جو ہے جڑائے جاتے ہیں. اس کے لیے بڑے بڑے ایثار و قربانیاں کیے جاتے ہیں. مگر کیونکہ ہر جانور کے جوڑے میں ایثار و قربانی نظر نہیں آتی، لیکن انسان کے جوڑے میں بڑے بڑے قربانیاں نظر آتی ہیں. جو ہے پیسہ خرچ کیا جاتا، رشتہ داروں کو بلایا جاتا، پھر اس کے علاوہ ان کے لیے گھر بنایا جاتا، پھر اس کے علاوہ جو ہے نا ان کے لیے بہت سے ساز و سامان جمع کیے جاتے. یہ سارے چیزیں شوہر پہلے شادی نہ ہونے تک تنہا تھا، کہیں بھی چورستوں میں، کہیں بھی دکانوں میں جا کام کر رہا، ہوٹل میں، کہیں بھی اپنے آفس میں، وہیں جانا سو جاتا، ادھر ادھر پھرتا تھا. گھر ہونے کے بعد روزانہ گھر میں آنا اور جو ہے نا برابر ان کا انتظام کرنا، بیوی کا دیکھ بھال کرنا، یہ جو ہے نا اس کے اندر فطرتی طور پر یہ ذمہ داری جو ہے نا لاحق ہو جاتی جڑنے کی وجہ سے. یہاں تک کہ حضرت صاحب اللہ فرماتے ہیں، ہمارے حضرت مولانا سید دیندار چند صاحب اللہ قدس العزیز، آپ اپنی کتاب میں بیان فرماتے کہ بیوی کی محبت میں، بیوی اور بچوں کی محبت میں ملٹری کی نوکری میں داخل ہو کے گولی کا نشانہ بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. حالانکہ وہاں جانے کے بعد فائرنگ ہوتی، مر جاتا، کہیں بھی جو ہے نا بارڈر پہ جانا پڑتا، جنگل میں بما گرتے، وہ سب قبول. کئی راستے میں کیوں کرا؟ تنخواہ زبردست جو ہے نا بڑی تنخواہ ملتی، بیوی بچے مست عیش و آرام سے زندگی گزارتے. بیوی بچوں کے انتظام کے لیے خود کو موت کے حوالے کر دیتا انسان. 25 مالے کی بلڈنگ کا اوپر چڑھ کے چنا مارا، وہاں سے اگر ٹوٹ کے گر گیا تو اس کے ہڈیاں جو ہے نا پورے بھگنا ہو جاتے. مگر کیوں چل رہا؟ بیوی بچوں کی محبت ہے. شام ہونے 5,000 روپے آتے ہیں، اس کا جو ہے نا معاوضہ ملتا. تو یہ جو ہے دنیا کے لیے انسان اتنی ذمہ داری سے اپنی محنت کر رہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن کریم میں کہ اے انسان، یا ایھا الانسان انا خلقناکم، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقہ. اے انسان کی یہ محنت جو بیوی کو جو ہے نا سمجھ کے، بچوں کی جو ہے نا ذمہ داری کو سمجھ کے محنت کر رہا، یہی محنت اگر میرے لیے کرتا تو تم مجھ سے ملاقات کر لیتا. جس طرح بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے اتنے قربانیاں دے رہے، رشتہ داروں کو بلا رہے، پیسہ خرچ کر رہے، خرچ لے کے آ رہے. ہاں اگر جو ہے نا یہاں تک کہ ماں باپ بیٹی کی شادی کرنے کے لیے جائیداد بھیجتے تھے، آج تو جو ہے نا عام ہو گیا ہے. لاکھوں روپے خرچہ کرنے کے باوجود بھی جو ہے لوگ مطمئن نہیں ہیں، اپنے کھیتا بیچ دیتے، گھر پراٹھا بیچ دیتے یہ شادی کے لیے. تو اتنی محنت جو ہے نا ایک جوڑے کو جڑانے کے لیے کر رہا ہے. تو میرے سے جڑنے کے لیے اگر تو جو ہے نا قربانی دیا، اتنی محنت کرا، تو میں ملتا ہوں تیرے کو. آج بھی مل لینا، کل اگر میرے لیے کرتا تو میں ملتا ہوں تیرے کو. اور یہ اولیاء اللہ بزرگان دین خدا کو پانے کے لیے ہی دنیا کو لات مارے. دنیا کی جو ہے نا بڑے بڑے قربانیاں دی. بادشاہت، کیونکہ وقت بہت کم ہے، اگر میں واقعات میں سنا تو بہت زیادہ وقت درکار ہے. حضرت باب فخر الدین پیٹکنڈا رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو لڑکی جو ہے ہمارے نور اللہ بیگ صاحب کے بھائی کی جو ہے نا بچی ہے، یہ وہی علاقے چکبلا پور کے رہنے والے پیٹکنڈا باب فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا آستانہ ہے. تو وہ جو ہے افغانستان کے سیستان کے بادشاہ تھے. باب فخر الدین 18 سال کی عمر تھی، والد کا انتقال ہوا. والد کا انتقال ہونے کے بعد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بابا فخر الدین پیٹکنڈا رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں آ کے بولے، اے فخر الدین تم یہاں مت رہو، تم جو ہے نا اس علاقے میں جاؤ، دکشن علاقے میں، کرناٹک کے علاقے میں جاؤ. اس وقت جو ہے نا بتائیں بولے کہ وہاں ایک مرشد ملیں گے، تم دین کا کام کرو. تو صبح اٹھ کے اپنی والدہ کو سنے، جب کہ والد کا انتقال ہوا تھا، یہ ایک ہی بیٹے تھے، ان کو تخت پہ بٹھایا گیا تھا، یہ بادشاہ تھے وقت کے. تو وہ جو ہے ماں کو صبح میں خواب سنے، بولے کہ والدہ اما جان میرے کو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، آگے فرمانے کہ تم جو ہے تبلیغ کا کام کرو، یہ بادشاہ چھوڑو، ادھر علاقے میں جاؤ، دکشن علاقے میں، کرناٹک کے، مطلب انڈیا میں، ہندوستان میں جاؤ، بلکہ میرے کو اشارہ کرے، وہ افغانستان میں رہتے تھے. تو والدہ اب دیکھیے، ایک تو بیٹا، ایک دوسرا وہ بادشاہ، پھر اتنی بڑی دولت جو ہے، کوئی ماں جو ہے نا گوارا کرتی اپنا بچہ جو ہے چلے جانا بول کے، ارے بیٹا کسی کو بھیجو، کچھ تو جو ہے نا خیرات کرو، پیسے دیو، فلاں کرو. تم کہتے یہ کہنا بابا تمہارے انتقال تمہاری صورت دیکھ کے میں زندہ ہوں، 1000 باتیں بولتے تھے. مگر وہ ماں بھی کیسی تھی، انہوں بولے کہ جب دو جہاں کے سردار، دو جہاں کے شہنشاہ کا حکم ہے تو یہ کیا حکومت لاکھ ماں چلے جاؤ. انہوں حکومت دھری، حکومت چھوڑ کے انڈیا میں، ہندوستان، کرناٹک کے علاقے میں، یہاں جو ہے نا بہت بڑے ان کو مرشد ملے، اور ان کے جو ہے نا ہاتھ پر میں بہت لمبا واقعہ ہے. بیعت کرنے کے بعد وہاں کے بڑے بڑے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت، اسلام میں داخل کرے. آج ان کا جو آستانہ ہے پیٹکنڈا میں، ان کی جو درگاہ ہے، مندروں میں پورے مندر ہیں اطراف سے، بیچ میں جو ہے بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے. تو لاکھوں لوگ جو ہے نا اس کے لیے آتے ہیں. تو قربانی اگر انسان جس طرح بڑی دیتا، دنیا چھوڑے، اللہ تعالیٰ دین کا بادشاہ بنا دے.
کتنا جو ہے ہم بیوی کے لیے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں. بیوی بچے بھی پل لیتے ہیں. بیوی بچے جو ہے کوئی فقیر بنا اللہ والا بنا تو بیوی بچے مر جاتے ہیں. مرتے نہیں بس بلکہ اس سے بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کو پالتا, حلال رزق کھلا کے پالتا, معجزے بتاتا, کرامتیں بتاتا, اور دوسری چیز جو ہے ان کے صدقے میں دنیا کو پاتا رہتا. تو برات یہ بہت بڑا کام ہے. تو برات کے جوڑے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وہ بالکل شیء خلقنا زوجین, یہ جوڑے میں میرا ذکر رکھو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ ہم دنیا کے لیے کیسا محنت کرتے, کتنے قربانیاں دیتے, کتنا تجسس رکھتے ہیں. بات جو ہے بہت سے نکات ہیں اس کے, اگر سنائیں جو ہے بہت ٹائم ہے کہ زیادہ جو ہے وقت لگے گا. ایک بات حضرت صاحب سناتے کہ شادی ہوتے ہیں دوسرے دن صبح میں بیوی جو ہے نا شوہر کے جوتوں کی آواز سن کے بولتی انہوں آ رہے. ایک ہی رات گزری, نہ ہفتے گزرے, نہ چھلا ہوا, نہ بڑا جو ہے نا کوئی جو ہے نا وہ وظیفہ کرے, کچھ بھی نہیں, خالی ایک رات گزری تو شوہر کو پہچان جوتوں کی آواز سے. تو اب تم کو اللہ کو پہچاننے کے لیے 50 سال مسجد میں جو ہے نا سجدے کر رہے, ذکر و اذکار کر رہے, لیکن خدا کی پہچان نہیں ہوئی. تو تم سے آگے بیوی ہوئی نا, ایک ہی رات میں مرد کو پہچان لے رہی, اور آپ جو ہے نا قرآن پڑھ کے, نماز پڑھ کے, وظیفہ کر کے, تسبیحات کر کے خدا کو نہیں پہچان. تو اس سے یہ اول سے سبق حاصل کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جو جستجو ہے نا جان کو ہلاکت میں ڈالنے والی جستجو ہے. معمولی جو ہے نا قربانی نہیں ہے عورت کی, اپنے ماں باپ کا گھر, اپنی زبان, اپنا خاندان, پیسہ, ہر چیز چھوڑ کے اور جو ہے نا پوری طاقت سے جان کو ہلاکت میں ڈال کے جان توڑ محبت کرنے کی وجہ سے ایک ہی رات میں شوہر کی اتنی بڑی معرفت ہوتی کہ اس کے پیروں کے ہاتھ سن کے اس کو پہچان لیں. تو تم بھی اگر خدا سے اتنی محبت, اتنا جو ہے نا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو ایک دن میں خدا کو پا لیتے ہیں. مولانا عثمانی صاحب مبلغ اسلام آپ بیان فرماتے تھے, ایک عورت باپ انہیں جو ہے ایک بچہ پیدا کرنا ہے تو 2 بکیٹ خون بہا دی. تم کیا دیا اللہ کے واسطے؟ اس سے بڑی قربانی دینا. اللہ جو ہے نا بیوی سے, بچوں سے, باپ سے, ہر چیز سے بڑا ہے, تو اس کے لیے قربانی بڑی ہونا چاہیے نا. تو چھوٹی قربانی دے رہے اور بڑی جو ہے نا آپ نعمت مانگ رہے تو کیسا ہوگا؟ تو ایک بچہ ہو گیا اور اس کے بعد میں جو بچے بند ہو گئے تو اپنے درگاہ مرشد کے پاس, حاملہ کے پاس, ڈاکٹر کے پاس, ارے ایک ہی بچہ ہوا, بند ہو گئے, حضرات جو ہے نا ذرا کچھ تو بھی کرو, علاج کرو. ارے معلوم ہوا بچہ کتنی تکلیف سے ہوتا, کتنا جو ہے نا درد سہنا پڑتا. انہیں بچہ ہونے کے بعد تو توبہ کر لینا, دوبارہ جو ہے نا کسی دشمن کو بھی ایسی تکلیف نہ کرو, اللہ بچے دینا ہی کر کے دعا کرنا ہے, مگر ہر ایک بچے کے لیے تیار ہو جائے گی. تو شوہر کی محبت میں ہر سال موت کے منہ میں جانے کے لیے عورت تیار ہے, اور تم خدا کے لیے اگر اپنی قربانی دینے کے لیے میدان میں نہیں آئیں گے تو تم ولایت کے منصب کو کیسے فائدہ بتائیں گے؟ تو بہرحال یہ بہت سے باتیں ہیں. الحمدللہ یہی جو ہے نا درس اس جو ہے نا نکاح کے اندر یا جو ہے نا یہ شادی کے اس میں مضمر ہے. تو بہت سے واقعات جو ہے نا دولہے کے تعلق سے ادا کرتا ہے. تو جو ہے یہ جو دولہے ہیں, دولہے میاں, انہوں نے ہمارے ماد الدین بھائی کے جو ہے نا رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے نا چھوٹے فرزند ہیں. یہ پورا ان کا خاندان جو ہے حضرت صاحب عالم کے دربار میں بسا ہوا ہے. مولانا حافظ الدین صاحب مبلغ اسلام, ہم جب شروع میں آتے تھے ابتدا میں تو آپ جو ہے نا انجمن کے خازن تھے. بہت جو ہے نا اور حساب کتاب اتنا جو ہے نا نیٹنس آپ تھا. ان کے بہت سے بکس جو ہے نا جو حساب کتاب کے ہیں, حماد الدین صاحب جو ہے نا میرے کو دیے, اس میں جو ہے نا بہت سی کتابیں حضرت صاحب عالم کے ایز اٹ از جو ہے کتاب سورہ کہف کی اپنی تفسیر پوری جو ہے اپنے قلم بند کیے تھے. بہت سی کتابیں حساب میں لکھتے تھے. تو یہیں پر آپ کا گیٹ کے بازو میں مکان تھا, ہمیشہ درس قرآن میں آتے تھے, عثمان آباد کے رہنے والے تھے. تو آپ کے بڑے بیٹے بدی الدین صاحب اور دوسرے بیٹے ماد الدین صاحب, تو یہ جو ہے حضرت صاحب عالم کے ہاتھ پہ بیعت کردہ تھے. حافظ الدین صاحب مبلغ اسلام اسلام آباد کے رہنے والے. اور یہاں پر ہم تقریباً جب ہم 1986 میں آئے تو 86-87 تو آپ درس قرآن میں پابندی سے رہتے تھے. درس قرآن کتابیں کتاب پڑھتے تھے, حافظ الدین صاحب کتاب پڑھتے تھے یہاں پر. تو ان کے دوسرے فرزند جو ماد الدین صاحب ہیں, ان کے چھوٹے بیٹے ہیں. الحمدللہ یہ پورے جو ہے نا بھائی, ہمارے بڑے بیٹے ان کے
قیامت دین بہت جو ہے نا یہاں پر آپ دیکھتے رہتے بہت خدمت کرتا تھا بچہ. اور عماد الدین صاحب ہمیشہ جو ہے جوانی سے انجمن کے فوٹوز پرانے جو فوٹوز ہیں یہاں کا وہ خود جو ہے نا ان کے پاس کیمرہ تھا مبلغین کے یہاں جلسوں کے پروگراموں کے وہ پورے جو ہے نا فوٹوز وہ خود نکالتے. کئی فوٹوز جو ہے وہ مجھے دی جماعت کے یہاں پر کتابیں وغیرہ بھی دیے. تو بہرحال یہ بہت سے حالات ہیں ان کے. اور ان کا ایک چھوٹا بیٹا تھا اور ان سے چھوٹا تھا مبین کر کے. وہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ میں سناؤں گا کہ یہاں پر جب بل کلنٹن آئے تھے 2000 میں شروع میں فروری مارچ تھا تو اس وقت جو ہے نا بل کلنٹن آئے تھے یہ جو مہاویر ہاسپٹل میں. تو ہم لوگ گئے تھے تو وہ بچہ بھی ہمارے ساتھ. تو بعد میں وہ بل کلنٹن کو کچھ جو ہے نا یہ کرنے کے لیے آئے سمجھ کے ہم لوگوں کو پکڑ کے پولیس اسٹیشن میں صابر نگر پولیس اسٹیشن میں رکھے تھے. صابر پولیس اسٹیشن میں رکھے تھے. اب صلاح الدین صاحب میں تھا اور بھی بہت سے سلیمان خان صاحب تھے ہمارے وجے واڑے کے, رحمان بیگ صاحب تھے یہاں کے, ریاض احمد صاحب تھے, ذبیح اللہ صاحب تھے, بہت سے تھے. تو پوچھ رہے الگ الگ کیوں گئے تم وہاں, کیوں گئے بل کلنٹن کے پاس. تو اب ہم بولے کہ ہم جو ہے نا شانتی کا پرچار ایسے بولے ہم لوگ. تو وہ مبین بچے جو چھوٹا بھائی ہے دلے میاں کا وہ بچے سے پوچھا پولیس والا الگ لے کئی بھی گئے تھے بیٹے وہاں پر چھوٹے تھے 10-12 سال کا تھا شاید بچہ میں لے کے 10 سال. تو تم کیوں گئے بولے ہم بل کلنٹن کو کلمہ پڑھانے گئے. آپ کو صلاح الدین صاحب سے کیا بولے پولیس والا تھا دوسرے بھائی بنانے کا. تو بہرحال چھوٹا 10 سال کا بچہ مگر جذبہ ہے کہ کیا ہم بل کلنٹن کلمہ پڑھانے گئے. تو ایسے جو ہے کہ پورے خاندان کے اندر الحمدللہ بہت ہی دین کا جذبہ رکھنے والے ہیں. اور یہ دلہن کے جو والد ہیں وہ ہمارے نور اللہ بیگ صاحب مبلغ اسلام رحمۃ اللہ علیہ ان کے چھوٹے بھائی کی لڑکی ہے. اور ان کے جو والد ہیں نور اللہ بیگ صاحب مبلغ اسلام یا ان کے چھوٹے بھائی کے والد ہیں کریم اللہ بیگ, وہ حضرت صاحب خدا کے ہاتھ پہ بیعت کرے اور جیل میں رہے حضرت صاحب خدا کے. ان کے جو والد ہیں نور اللہ جو کریم اللہ بیگ صاحب کے فخر اللہ بیگ صاحب انہوں نے جو ہے حضرت صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کرنا. اور جو ہے یہاں پر انجمن میں آگے تھے. تو ہمارے جو صاحب جان صاحب مرزا رسول بیگ صاحب ہمارے مرزا بیگ کی جو ہے نا والد, بہت ان کے اندر بھی ایسا جذبہ, حالانکہ گھر پہ بہت سے مسائل ہے اس کا لیکن کبھی بھی جو ہے سر پیشانی پہ بل ہیں اور پوری جو ہے نا ایسے ایمان کی مضبوط جو ہے نا بات کرتے ہیں. گھنٹوں جا کے آپ کے پاس چھوٹی سی دکان تھی وہاں پر گھر پہ ان کے وہاں پر جا کے بیٹھتے تھے. تو الحمدللہ ان کی نواسی ہے مرزا رسول بیگ صاحب یعنی صاحب جان صاحب کی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو ہے نا بڑی بیٹی کے بیٹی ہے یہ جو دلہن ہے. تو بہرحال یہ پورا گھر دو طرف سے جو ہے یہ حضرت صاحب ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا لوگ ان کا جو ہے نا خاندان ہے. یہ حفیظ الدین صاحب مبلغ اسلام یا کریم اللہ بیگ صاحب مبلغ اسلام اللہ بیگ صاحب کے والد جو ہے نا ان کے والد فخر اللہ بیگ صاحب وہ جو ہے حضرت صاحب ان کے بیعت کرنا. چک بلا پور کے رہنے والے چک بلا پور سے تقریباً جو ہے وہاں سے لوگ چک بلا پور سے وہ سید احمد صاحب دیندار مبلغ اسلام وہ بھی جو ہے چک بلا پور کے رہنے والے تھے. پنڈت عبد الستار صاحب مبلغ اسلام وہ بھی جو ہے چک بلا پور کے رہنے والے تھے. تو بہرحال یہ جو مبارک خاندان ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان مبارک خاندان سے دین کی خدمت لے. ہم دعا ہیں کہ اللہ پاک جو ہے ان دو جوڑوں میں بے انتہا جو ہے محبت پیدا کرے. ان سے اولیاء اللہ بزرگان دین جو ہے نا تولد فرمائیں اور ان سے تاحیات جو ہے نا بلکہ ان کے خاندان سے ان کے آنے والی نسلوں سے اللہ تعالیٰ دین کی خدمت لے. ان کو امن و امان سے رکھے, ان کو ہر بلا سے محفوظ رکھے اللہ پاک. اور ہماری دعاؤں کو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے قبول میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.